السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأجعل المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد في أمته أمين المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسدين مصداق كل شيء أحسنه في إمام مبين ويعصوا بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المظفر والشجاع الغضنفر عاصم طوبى وصقر أبي شبير وشبر خالي باب الخيبر ساقي الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بزنستی میں شب حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے اے رسول آپ بتلا دیں کہہ دیں پوچھ لیں قل هل يستوي الذين يعلمون کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں صاحبان علم ہیں وہ
مساوی ہیں ان کے کہ والذین لا یعلمون کہ جو نہیں علم رکھتے ہیں. اور اس کو انما یتذکر اولو الالباب، اور اس کو عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں. میں نے جس سے عرض کیا کر سورہ زمر کی یہ 9ویں آیت ہے، اور رسول اعظم کو حکم ہوا قل کہہ کر کہ نبی اے حبیب پوچھو ان سے، جب ایسا ہو رہا تھا ہوگا، اس لیے حکم خالق ہے پوچھو. جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر بن سکتے ہیں، یا میں اپنی زبان میں لفظ کروں جو منزل یعلمون پر فائز ہے وہ لا یعلمون کی منزل والوں کے برابر یا نیچے لا کر ان کے برابر کیسے کیے جاتے ہیں. یا لا یعلمون کی منزل رکھنے والے اونچے برتن یعلمون کی منزل والوں کے برابر ہو سکتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. یعلمون لا یعلمون، یعلمون علم رکھنے والے، مادہ اس کا علم ہے. لا یعلمون علم نہیں رکھنے والے. یہ دونوں کا ذکر کیا خدا نے. تو اب مطلب یہی ہوا کہ ہم اس کو اپنی اردو زبان میں لے کر آئے ہیں. تو یہ علم رکھنے والے اور جہل رکھنے والے. علم کے مقابل میں علم نہیں آتا ہے، علم کے مقابل میں جہل ہے. جہل کو سمجھنا ہو تو علم کو سمجھیے، علم کو سمجھنا ہے تو جہل کو سمجھیے. اسی طرح اگر عالم کو سمجھنا ہے تو جاہل کو دیکھیے، اور جاہل کو پرکھنا ہے تو عالم کو دیکھیے. تو بات یہ سمجھ میں آئے گی، اس کے پہلے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. تو علم اور جہل. اور فلسفیوں سے پوچھا گیا علم کی تعریف کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے؟ تو فلسفی لوگوں نے، منطقی لوگوں نے علم کی تعریف کی حصول و صورت الشیء فی العقل علم. کسی صورت کا، کسی شے کی صورت کا علم، کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا علم. مثلا آپ نے دیکھا پرندہ اڑ رہا ہے، آپ نے دیکھا پرندہ اڑ رہا ہے، اب اس کے ساتھ ایک ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا فلاں پرندہ ہوگا. یہاں سے آپ کا علم کا ادراک شروع ہوا. آپ نے نہیں دیکھا، نہیں. تو اب علم کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آپ کوشش کریں، دیکھیں، پڑھیں، کوشش کریں تو علم آئے گا. خود بخود علم نہیں آ جاتا. کل کی تقریر سے میں آج کی تقریر کو مربوط بناؤں کہ خود بخود علم ہر ایک کو نہیں آ جاتا، ایک کو تو آتا ہے. آپ دیکھیں پیدا ہوئے ہو تو کس منزل میں پیدا ہوئے؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے، بطنوں سے اس طرح سے نکالا، یعنی پیدا کیا. لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز جانتے ہی نہیں تھے. لا تعلمون کی منزل میں تھے. اور اس کے بعد وہ جعلا، اور قرار دیا سما والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور پھر اللہ نے تم کو سماعت دی، کام دیے، سماعت دی، اور پھر آنکھ دی دیکھنے کے لیے، اور سمجھنے کے لیے دل دیا.
اس کو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کریں۔ اگر وہ عقل نہ دیتا تو آپ کیا کر لیتے؟ وہ اگر قوت سماعت نہ دیتا تو کیا کرتے؟ بصارت سے محروم کر دیتا تو خدا کا کچھ بگاڑ لیتے۔ پیدا تو ہوئے ہیں اس طرح سے کہ لا تعلمون شیئا، بالکل لا علمی کی صورت میں پیدا ہوئے، بے علمی کے ساتھ پیدا ہوئے۔ اب آنے کے بعد علم حاصل کرنا ہے، یہیں سے سوال پیدا ہوگا۔ تو اب کچھ سارے کے سارے ایسے پیدا ہو کہ جو بے علمی کی حالت میں لا تعلمون شیئا کے مزے میں ہیں، تو پھر ان کو پڑھائے گا کون؟ علم دے گا کون؟ سب لا تعلمون شیئا کے مزے میں ہیں۔ تو لا تعلمون شیئا کی نچلی منزل سے اٹھا کر علم کی منزل پر لانے کے لیے، بلندی لانے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہو کہ جو علم لے کر آئیں۔ تو علم لے کر آئیں تو علم دیں گے، اور ان کا آنا علم لینے کے لیے نہیں ہے، علم دینے کے لیے ہے۔ عقلی طور پر بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسے لوگ آئیں اور علم دیں، تعلیم دیں۔ تو اب جو تعلیم دینے کے لیے جو آئیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ جو علم کو لے کر آئیں گے۔ وہ ٹھیک ہے 9 مہینے اپنے ماں کے بدن میں رہیں گے یا 6 مہینے اپنے ماں کے پاک بدن مبارک میں رہیں گے، جیسے امام حسن امام حسین تھے 6 مہینے رہے تھے، تو ایسے ہو گئے تو بدن مبارک میں رہیں گے، لیکن جب آئیں گے تو علم کے ساتھ آئیں گے۔ آغاز ان کا ہو رہا ہے، دیکھیں نبی آدم کا یہ عالم ہے، بھیجا ہے کافۃ للناس کے لیے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مگر آپ اعلان ہی نہیں کرتی، مکے ہی میں گھوم رہے ہیں، پتھر کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں، خس و خاشاک ڈلواتے پھر رہے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے پھر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ سب ہو رہا ہے، اعلان تو کر دیجئے تاکہ کچھ مسلمان بھی ہوتے جائیں، تو ایک ایک مسلمان ہوگا تو تائید میں آتا جائے گا۔ تو آواز آئی میں اپنی تائید کے لیے تو تبلیغ نہیں کروں گا، تو یہ پیغمبر کی سیرت ہے، اپنی تائید کے لیے تبلیغ نہیں فرماتے، خدا کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، توحید کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، حق کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، اپنی بڑائی کے لیے تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ انتظار اس لیے ہے کہ کوئی البتہ میری تصدیق بھی تو کرے، کوئی تصدیق کرنے والا تو ہو، میں جو جو چیز بتاؤں اس کی تصدیق کون کرے گا؟ جب میں آ کے کہوں گا میں اللہ کا رسول ہوں، اور صرف میں تنہا ایسے کہتا رہوں گا، کتنے ایسے نکل آئیں گے جو کہیں گے ہم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسا میری ہی طرح آئے، میری طرح ایسے آئے کہ دنیا مجھے صادق کہتی ہے، مجھے امین کہتی ہے، اب جو بھی آگے میری تصدیق کرے تو ایسا آئے وہ بھی صادق رہے، وہ بھی امین رہے۔ کرے جب تک وہ نہیں آئے گا میں اعلان نہیں کروں گا۔ انتظار کر رہے ہیں رسول۔ تو اسلام کے آغاز نبوت کے اعلان کے پہلے عمل پیغمبر انتظار تھا۔ کس کا انتظار تھا؟ تصدیق کرنے والے مصدق کا، وہ کہ جو امامت کو لے کر آئے گا۔ تو معلوم ہوا رسول اعظم نبوت عظمیٰ ہمیشہ امامت عظمیٰ کا انتظار کرتی ہے۔ پہلی امامت تھی، انتظار کیا اور پھر وہ منزل آئی کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ اور پھر اب ایک سوال پھر پیدا ہوا کہ تصدیق کرنے والے کو کس قبیلے سے لیا جائے یا کس گھرانے سے لیا جائے؟
جس گھرانے سے وہاں تو دیکھیے عربستان میں تو اس وقت سب گھرانے کی بات تھی، قبیلوں کی بات تھی، ان کا قبیلہ، ان کا قبیلہ، آپ کا قبیلہ، میرا قبیلہ، یہ قبیلے کی بات تھی۔ اب کس قبیلے سے لے؟ بہت سے قبائل سے، کسی قبیلے سے لے لے تو رسول اعظم نے عرض کیا مالک کسی بھی قبیلے سے لے کر تو مجھے دے دے گا، کسی بھی گھرانے سے تصدیق کرنے والا وہ دے دے گا تو وہ گھرانے والے میری گردن پر احسان رکھیں گے۔ ہر ایک کہے گا ہمارے گھرانے کے احسان کی وجہ سے تمہاری نبوت چلی ہے، تو سب احسان اپنے گردن پر رکھ کر کیسے تبلیغ کروں گا میرے پروردگار؟ تو ایسے گھر سے مجھے دے کہ جو کبھی احسان نہ رکھ سکے، نہ وہ اوس کا رہے، نہ خزرج کا رہے، نہ عدی کا رہے، نہ تمیم کا رہے، ایسے کا رہے کہ جو لامکان کہلائے۔ میں تمہارے لیے جو گواہ کو لا رہا ہوں، تصدیق کرنے والے کو لا رہا ہوں، اپنے گھر سے لا رہا ہوں، کسی اور کے گھر سے نہیں۔ اور پھر ہماری سیرت ہی ہے کہ کبھی ایک گواہ کا تصفیہ نہیں ہونے دیتے، ہمیں جو 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی آئیں، دیکھیں خدا کیا کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کافی ہے تو دوسرے گواہ کی کیوں ضرورت ہوگی؟ تو اپنے ساتھ ایک اور ایک گواہ کو بلا کر اللہ نے بتا دیا تم کبھی مجھے کافی نہیں کہتے رہنا، اگر مجھے کافی کہو گے تو میری کتاب کو بھی کافی کہو گے۔ تو اس لیے کہا کہ نہیں میرے ساتھ اور میرا ساتھ تمہارے تو کون ہے؟ میرے ردیف میں بیٹھنے والا ہو، میرے پہلو میں آنے والا ہو۔ میرے پہلو میرا لفظ صحیح ہے، اللہ کا پہلو نہیں ہوتا ہے کہ میرے خلیص مقابل میں آئے۔ تو کہا اچھا ایسے کو ہم گواہ بناتے ہیں کہ جو کتاب کا علم رکھتا ہو، اور کتاب کا علم رکھتا ہو، صرف یہ تھیوری نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، اور اس کو پہلے یہ ثابت کرے گا بعد میں دعویٰ کرے گا۔ کعبے سے نکلتے ہوئے قرآن کی بھی تلاوت کرے گا، دوسری کتابوں کی بھی تلاوت کرے گا، اور جب تلاوت کر لے گا تب معلوم ہوگا کہ یہ علم رکھنے والا ہے۔ ورنہ قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، قرآن نازل ہونے کے بعد اگر قرآن کو نازل کرتا تو دنیا کہتے یہ بھی دنیا کے حافظ ہو تو یہ بھی ایک حافظ ہے۔ یہ حافظ کہہ دیتے نہیں، یہ حافظ کی بات نہیں ہے، حافظ کی بات اور ہے، محافظ کی بات اور ہے۔ قرآن کی تلاوت، اور صرف قرآن کی تلاوت تو بات اس کے ساتھ نبی فرماتے ہیں توریت کی بھی تلاوت، زبور کی بھی تلاوت، انجیل کی بھی تلاوت۔ داؤد اگر ہوتے تو کہتے اس سے بہتر زبور کی تلاوت ہوئی، موسیٰ ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر توریت کی تلاوت ہوئی، عیسیٰ سامنے ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر انجیل کی تلاوت ہوئی۔ آپ اور فرما رہے ہیں یہاں دیکھیں ہر مقام پر جب گفتگو آگے بڑھتی ہے فضائل وغیرہ کے سلسلے ہی میں سے، تو ذہن جب تیزی سے کام کرتے ہیں۔ ایک کتاب یہاں چڑھا دیا ٹھیک ہے، علی نے پیدا ہو کر کعبے سے نکلتے تیسرے دن قرآن کی تلاوت کر لی، تو رسول نے تلاوت کیوں نہیں کی؟ یہ طرح چڑھ دیا تو علی نے تلاوت کی، یہ تو ثابت ہے، کہاں ثابت ہے؟ رسول نے تلاوت نہیں کی تو کیا رسول میں نقص تھا؟ معاذ اللہ، یہ تلاوت کا کرنا علم ہے۔ کیا رسول علم نہیں رکھتے تھے جو تلاوت نہیں کی؟ ارے پوچھنے والے سامنے جواب ہے، علی نے تلاوت کی، تصدیق کرنے والا نبی تھا۔
نبی تلاوت کرتے تو مقابل میں علم نہیں تھا. اب اس کو آنے کے لیے 30 سال باقی تھے تو تلاوت کیسے کرتے نبی؟ اس لیے نبی نے کہا کوئی تلاوت کرنے والا ہی نہیں ساری دنیا میں، تو اب میں کیسے تلاوت کروں؟ تلاوت نہیں کی، مگر کلمہ تو پڑھ کے بتا دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ عام جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال تو ازدان ایمان اس طرح سے علم لے کر آئے ہیں اور علم دینے آئے ہیں. میں ولادت مولائے کائنات بہرحال ہر مقام پر ہمیشہ عبادتیں پڑھنا اس کا ثواب ہے، فضائل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. طبیعت چاہتی ہے اور میری بھی طبیعت کا یہ حال ہے جب کوئی اس موضوع پر آتا ہوں تو فضائل پڑھنے طبیعت چاہتی ہے ولادت مجھے مولا کائنات ولادت کیسے چھوڑ کر جاؤں، لیکن ایک موضوع پر چل رہا ہوں اس لیے میں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں، یعنی ترک نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پڑھوں گا، ضرور پڑھتا ہوں میں، مگر ذرا مجھے آگے جانے دیجیے کہ مولا کائنات ہے قرآن کی تلاوت کی. سارے صحف انبیاء سمٹے ہوئے ہیں، تورات انجیل زبور میں، یہ سب سمٹے ہوئے قرآن میں. اور قرآن سمٹا ہوا ہے الحم میں، الحم سمٹا ہوا ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ سمٹا ہوا ہے بائے بسم اللہ میں، بائے بسم اللہ سمٹا ہے نقطۂ بائے بسم اللہ میں، اور علی خود نقطۂ بائے بسم اللہ بن کر آئے. علی نے فرمایا انا نقطہ تحت الباب، باہر بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں. تو یہ دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اب یہ بتائیے اتنی کتابوں میں نعوذ باللہ یہ تو نابود تو نہیں تھے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے صحف ہیں، علم ہی علم ہے. وہ علم کو سنا کے ایک مرتبہ علی نے بتایا کہ علم سمٹا ہوا ہے، یہ اب سمٹا ہوا پھیلے گا تو صدیوں کو محیط ہو جائے گا. اور فرمایا اس طرح علم کو لے کر آئے، علم دینے کے لیے آئے. دنیا یہ نہ سمجھے کہ میں اگر مکے میں رہوں تو مکے میں محدود ہوں، مدینے میں رہوں تو مدینے میں محدود ہوں، اگر میں ممبر پر آ کے بیٹھوں تو ممبر والا خطیب ہوں، کہ نہیں معمولی خطیب نہیں ہوں. سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ سو مجھ سے جو کچھ کا پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر ڈالو. فإن بین جنبی علوم کثیرہ کالبحار الزباقر، اس لیے کہ میرے پہلوؤں میں علوم کے وہ خاص سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ملتا. ينحدر عن السائل ولا يرقى إلى السائل. دیکھو فضیلتوں کے چشمے مجھ سے پھوٹ پھوٹ کے نکلتے ہیں، کسی کا دائرہ خیال مجھ تک پہنچ نہیں سکتا ہے. تم اپنے نفس پر مجھ کو قیاس نہ کرو، تم اور ہو ہم اور ہیں. تو تم اور ہو ہم اور ہیں، اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ میرے پاس علم ہی علم ہے تو علم کے مقابلے میں جہل ہی جہل ہے. اگر کوئی علم لینا چاہے تو اس کو علی کے پاس آنا ہوگا، علی کے بغیر علم ملے گا نہیں. یہی اشارہ کیا نبی اعظم نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مزاج یہ بن گیا کہ تحصیل علم کی طرف جانا چاہیے تھا، علم لینے جانا چاہیے تھا، تو علم لینے جانے کے بجائے اور روایت کے اندر کچھ کرنا شروع کیا. اگر تم علم حاصل کرو تو تمہارا مزاج یہ ہے کہ علم حاصل کرنا نہیں چاہتے. علم حاصل کرنا نہیں چاہنے کا مطلب یہ کہ جہل کا باقی رہنا چاہتے ہو. نبی اعظم کے ارشاد میں اپنی طرف سے کچھ ان کا پکڑ دیا. رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی کا دروازہ. تو کئی مہینوں تک کوشش کر کے شام میں ایک فیکٹری سے مرتبہ مشرق لکھے ہوئے لوگوں نے ایک مرتبہ کام کیا کہ ہاں رسول نے یہ بھی اس طرح فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی کا دروازہ. فلاں سقف ہوگا،
فلاں صاحب چھت ہے اور فلاں چدارہ، فلاں صاحب دیواریں ہیں، فلاں صاحب کا فلاں میزاب ہوا، یہ پانی جانے کے لیے برنالہ ہوتا ہے نا، اس کو میزاب کہتے ہیں، اس کو یہ فلاں صاحب میزاب ہوا برنالہ ہے۔ ارے کوئی بنانا بھی ہے، کوئی اچھی چیزیں بناتے ہیں، مگر مقصد ان کا علی کی فضیلت کو گھٹانا تھا تو قدرت نے ان کے ذہن کے اوپر ایک مرتبہ پتھر ڈال دیے، دلوں کو قبل ڈال دیے کہ رسول اعظم ہے، نبی اعظم ہے، قیامت تک ان کی نگاہ ہے، دلوں کو حکومت ہے، نبضوں کو انگلیاں ہیں۔ نبی اعظم نے اسی لیے یہ نہیں کہا کہ میں علم کا گھر ہوں، انا دار العلم نہیں کہا۔ اگر علم کا گھر ہوں کہتے، علم کا مکان ہوں کہتے تو مکان پر چھت بھی ہوتا ہے، دیواریں بھی ہوتی ہیں، میزاب بھی ہوتا ہے، آپ کا شہر ہوتا ہے، شہر کو چھت نہیں ہوتا۔ امت کا کام کیا تھا؟ علم حاصل کرنا۔ رسول نے علم دے کے صحابہ نے کہا من اراد العلم فلیات الباب، جو علم حاصل کرنا چاہے وہ دروازے پر آئے۔ یہ کہہ کر نبی گئے تو امت کا کام کیا تھا؟ دروازے پر آنا۔ امت کا ایک کام تھا، امت کا یہ کام نہیں تھا کہ دروازے پہ آنا، نام ہٹا کے اپنے نام لاتے ہیں۔ مطلب مزاج امت یہ بن گیا، ذرا موقع ملتے ہی کوئی چھت بن گیا، کوئی دیوار بن گیا، کوئی مزاج بن گیا۔ ارے تم مسلمان بنے رہو، مسلمان اسلام کو چھوڑ کے جناب جی مطلب ہے کہ ذرا موقع ملتے قبضہ کرنے کی کوشش کرو، یہ قبضہ کرنے کا مزاج ہٹاؤ، یہ وقتی معاملات ہیں۔ علم حاصل کرو تو علم میں آگے بڑھو گے۔ میں بات کہوں تو آپ اس وقت فرمائیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے مولا کائنات، میں نے پڑھا بھی ہے اس کو، فذکر ان نفعت الذکر، بار بار ذکر کرو اس سے نفع ہوگا۔ مولا کائنات تشریف فرمائیں، ابن عباس بیٹھے ہوئے اور مولا کائنات چل رہے تھے، ایک مرتبہ ان کے نالین، جس کو آپ میں چپل کہتے ہیں اپنے زبان میں، نالین کا ٹاکا ٹوٹ گیا تو مولا کائنات وہیں بیٹھ گئے، بیٹھ کے وہ ٹانگے کو درست کر رہے۔ ابن عباس نے بڑھ کے کہا کہ مولا یہ آپ کو دیکھیں اتنی پرانی چپل یہ نالین اور اس کو ٹوٹا ہوا ٹاکا، آپ بیٹھ کے اس کو درست کر رہے ہیں، چلیں ابھی بازار جائیں ایک نئی چپل، نئی نالین خرید کے لائیں، نئی چپل خرید کے لائیں۔ تو سوال کیا تھا؟ جواب علی کا سنیے۔ ابن عباس سنو، یہ لوگوں نے مجھے نہیں مانا، میرا کچھ نہیں بگڑا، یہ تمہاری خلافت کی وقت سے میرے پرانی جوتی کا ٹوٹا ہوا ٹاکا افضل ہے۔ یہاں تک تو ہم عقیدے کی بات کریں، اس کے بعد کا جملہ مجھے نہیں مانا، میرا نقصان نہیں ہوا۔ اگر یہ دنیا والے مجھے مان لیتے تو زمین اپنے سینے کے راز اگل دیتی۔ انسان آسمانوں کی راہوں سے واقف ہو جاتا، آتا جاتا۔ اب آپ سوچیں اس وقت یہ اونٹ کا گوشت کھا کے پلنے والے عرب کے بچے کیا جانے کہ علی نے کیا کہا۔ آسمان پر آتا جاتا سمجھ رہے کہ جن کو معراج نبوی سمجھ میں نہیں آئی وہ خلا کے راستوں کو کیا سمجھتے؟ اگر زمین اپنے سینے کے رازوں کو اگل دیتی تو سمجھے کہ کچھ کھوئے ہوں گے، کچھ پانی نکل جائے گا، مگر دیکھا آپ نے زمین سینے کے راز اگلتی کہا۔ آج ساری دنیا کی سیاست بالکل اتھل پتھل ہو رہی ہے زمین سے نکلنے والے آئل کی بنا پر۔ سارے کوریڈور کو دیکھیں آپ کس قدر گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ محل نہیں کہ ایک چیز کو تجزیہ کرو، آپ یہاں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کس قدر لوگ اس آئل کے لیے کیا نہیں کر رہے ہیں، اور آئل
$100 पर बैरल पहुंच गया है, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। अब कहाँ सियासत से किस किस को मारा जा रहा है, क्या गड़बड़ की जा रही है, कितने बॉम्बर्स तैयार हो रहे हैं, कितने इंसान मारे जा रहे हैं, कहाँ जो हुकूमत कब्जा करना चाहते हैं, 1 लाख बैरल तेल ले जाने का दावा करते हैं बड़ी बड़ी ताकतें, और ले जाते हैं 10 लाख बैरल का, 9 लाख की चोरी करते हैं। ये सब बैरल चोरी हो रही है, ये सब हो रहा है, सियासत उसी के पीछे चल रही है। कहाँ से निकल रहा है तेल? कहीं से ऊपर से टपक रहा है, जमीन के सीने से निकल रहा है। मौला कहना था जमीन सीने का राज उगल देती, तुमको ये तेल निकालना भी नहीं आया तो मोहताज है तुम गैरों के, उनको बुला कर तेल निकलवाते हो, तेल निकाल कर लेकर चले जाते हैं, अपना सदका को तुमको दे देते हैं। उस सत्य पर पलने वाले कभी रोल्स रॉयस में बैठते हैं, कभी बड़ी मोटर में बैठ के निकलते हैं कि हमारे पास इतनी दौलत है, बड़े गुरूर के साथ तंग मेहनत के साथ जाते हैं। तुमको क्या मालूम आज ये निकल रहा है, कल वो निकालना बंद कर दे, यहाँ ये ऑयल बंद हो जाए तो फिर मोटर चले जाएगी, फिर गले में बैठ कर खजूर खाते हुए निकलने वाले सब यही होने वाला है। न वो सूट रहेगा, न वो कार रहेगी, न कुछ तमतरा रहेगा, फिर वही खच्चर कोई गधा आएगा जो बैठ के ट्रम चले जाएंगे, खजूर हाथ में लिए हुए। बस इनका ये आलम है। अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत दी, उसको इस्तेमाल करना था, कैसे क्या हो जाता। उससे हटकर भी आप देखें एटम कहाँ निकल रहा है, तो फला मकाम पर देखें आप हिंदुस्तान में फला मकाम पर ये चीज निकल रही है, और उसके बाद उससे एटम बम बनता है, और वो कहाँ निकल रहे, फला मकाम में निकल रहे, उसको कब्जा करने की कोशिश है, वो बहुत महंगे मिलते हैं चीजें, वो लेके आने के बाद उसे बनाते हैं। ये सब जमीन के जर्रों में निकल रहे हैं, यहाँ निकलते हैं तो वाले तो वहां बाहर निकल रहे हैं जमीन के अंदर। जमीन के अंदर ये ताकत आ गई है, ये जर्रों का सीना चीरते हैं तो ताकत ऐसे निकलती है। जब मैं तालिब इल्म था, उस जमाने में जब फलसफा पढ़ता था तो हमारे पास एक सबक था जुज़े ला यतजज़्ज़ा, वो जुज़ की जो तक़सीम ही नहीं हो सकता उसको ला कर रोक दिया जाता था, आज तक़सीम हो गया। वो जर्रा जब तक़सीम हुआ तो एटम की ताकत बन गया। हम इस पर रुक गए थे, यहीं तक पढ़ाया गया कि जर्रा तक़सीम नहीं होता है, अल-जुज़्उल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, बस खत्म बैठ गए हम। लेकिन अब उसको तक़सीम कर दिया गया, जैसे ही तक़सीम हुआ उसमें ताकत पैदा हुई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और एटम की ताकत आ गई। एटम की ताकत आ गई तो इतनी आ गई कि जिसको चाहे बर्बाद कर दिया जाए, जिसको चाहे तबाह कर दिया जाए, कौम के कौम को बर्बाद किया जाए, मुल्क के मुल्क को बर्बाद किया जाए। आपने देखा हिरोशिमा में क्या हुआ, नागासाकी में क्या हुआ। ये सारी सियासत दौड़ रही है, जमीन ने अपने सीने का राज बदल दिया है। अगर ये एटम की ताकत जमीन से निकाल रही है, ये जमीन के जर्रों को कहते हैं तुराब। तुराब के जर्रों में ये ताकत है कि तबाही मचा दे, क्या से क्या कर दे। तो अबू तुराब के हाथों में कितनी ताकत होगी। इसमें ताकत है तो वो जिसको तक दबा कर, हजारों आदमी मर जाए, लाखों आदमी मर जाए, और वो बम इस्तेमाल करने के बाद अरे सी तक उसका असर हो। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम डाले गए उसका असर आज तक है। नस्लें अंधी पैदा हो रही हैं, कैंसर के मरीज या तो से ऐसी बीमारियों वाले पैदा हो रहे हैं जिसका इलाज नहीं है। ये तखरीबकारी है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ताकत तुमको गैरों के जरिए मिलेगी, खताकारों के जरिए ये ताकत बनी बम बना है। एक सवाल क्या
تو یہ غیروں کے ذریعے، ایک خطا کاروں کے ذریعے، گناہ گاروں کے ذریعے یہ ایٹم بنا ہے یا ایٹم بم بنا ہے، یا ایٹم کی طاقت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے تو تخریب کی طرف، ڈسٹرکشن کی جانب تم لے جا رہے ہو اور تباہی مچا رہے ہو۔ یہی فرق ہے۔ اگر یہ علی کے ہاتھوں سے یہ طاقت آتی تو ڈسٹرکشن تخریب نہیں بلکہ کنسٹرکشن، تعمیر ہی تعمیر میں فرق ہو جاتی ہے۔ تو علی اس طاقت کو تعمیر میں لگواتے تو انسان ترقی کر کے کہاں جاتا؟ میں انسان کی لفظ کو ہٹا کے کہوں مسلمان ترقی کر کے کہاں جاتا؟ آج مسلمان جہاں تھا وہاں سے آگے نہیں بڑھا بلکہ پیچھے ہٹتا چلا رہا ہے۔ مسلمان کی دولت ہے، غیر مسلم کی فیکٹری ہے، اور ان کی گولیاں ہیں، مسلمانوں کا سینہ ہے، مسلمان مر رہے ہیں۔ یہ پالیسی ہے مسلمانوں کی کہ کیوں تم نے یہ دنیا کو دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے علی کو محروم کرو، علی کے خاندان کو محروم کرو، ہم حکومت پر قبضہ کریں گے، ہم دنیا چلائیں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ دنیا کیا ہے، کیسے چلائی جائے؟ تم کو اپنی فکر ہے نہ آنے والوں کی فکر ہے۔ علی وہ ہے جو مستقبل کو بھی جانتے ہیں، جو ماضی کو بھی جانتے ہیں، حال کو بھی جانتے ہیں، اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ علی کا قبضہ ہے، علی کا علم ہے۔ گزرے ہوئے ماضی کو علی بتا سکتے ہیں، آنے والے مستقبل کو پلٹنا علی کی طاقت ہے، حال کو بدلنا علی کی طاقت ہے۔ کبھی کبھی اس انداز میں سوچیے جو عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں آپ کو بالکل دوسرے دوست کی جانب لے جا، سوچیے، غور کیجیے، آپ مسلمان سوچیں، اس کو غور کریں کہ علی کو چھوڑنے سے نقصان کیا ہوا۔ اور مسلمان کو دشمن ہوئے، اللہ کے گھر میں بم منفجر کر رہے ہیں۔ آپ سوچیے، بڑے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ علی نے ایک پیغام دیا، ایک صاحب نے علی سے کہا کہ علی آپ کسی جنگ کرتے ہیں، آپ سے بہادر ہے، آپ کے ذوالفقار کی کاٹ مشہور ہے اور ضرب کے مقابل میں کوئی ضرب چلتی نہیں۔ اچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہو کہ آپ کی تلوار ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ذوالفقار آپ ہم کو دے دیں، اور اس کے بعد کہے تو ہم اپنی تلوار دے دیں، پھر مقابلہ ہو۔ فرمایا تم چاہتے ہو تو میں ذوالفقار دوں کہ دینے میں تیار ہوں، مگر تمہاری تلوار کا میں محتاج نہیں۔ دیکھیں اصول بنا رہے ہیں، پیمانہ بتا رہے ہیں علی، ٹھیک ہے، سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کہنے والے سلمان نے کہا یہ ناقل ہے کہ دور سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی معلوم نہیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ علی نے ذوالفقار نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے اس کے ہاتھ بڑھائے ہمارے دل بیٹھنے لگے کہ علی ذوالفقار اس کے ہاتھ میں دیے دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے ذوالفقار لی دونوں ہاتھوں میں، کھڑا رہ سکا، جیسے ہی ہاتھ چھڑا وہ بیٹھنے کا، اتنی وزنی تھی ذوالفقار وہ تھام نہ سکا، زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ علی نہیں تھے، علی کی ذوالفقار تھی۔ جو ایک علی کی ذوالفقار کا وزن نہ اٹھا سکے، وہ علی کا وزن کوئی بدل سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں علی کے فضائل کو خوش ہو جاؤ کہ تمہارا نسب درست نظر آئے گا۔ تو مرتبہ پھر بھی آپ دیکھیں، پوچھ لیا سلمان نے، مولا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میدان میں جبکہ دشمن کے دل میں آپ کی نفرت ہے، آپ نے تلوار ہاتھ میں دے دی، تم ظاہر کو دیکھ رہے تھے، مطلب میرا قبضہ ہے نا، ظاہری طور پر بھی یہ دیکھ لو سلمان، میری تلوار اس کے ہاتھوں میں تھی اور اس کا دل میرے ہاتھوں میں تھا۔
تو مطلب یہ علی بتا رہا کہ دیکھو دلوں کو حکومت کرنے والے کا نام علی ہے. علوم کو دینے کے لیے ایک علی ہی نہیں آئے. ہم 12 امام کو مانتے ہیں. 12 امام کے معنی 12 علی کو مانتے ہیں. ہر ایک ان کا علی ہے. ہر ایک ایسا ہی علم رکھنے والا ہے, ایسے علم دینے والا ہے. لیکن کسی کو موقع ملا, کسی کو موقع نہیں ملا. لیکن اس کے بعد بھی کسی امام نے نعوذ باللہ کا کوتاہی نہیں کی. بہت کچھ علم دیا ہے, بہت علم دیا ہے. ہر ایک اپنے انداز میں علم دیا ہر امام نے. اور چوتھے امام نے اپنے انداز میں کریا کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے علم کو عطا کیا. دعاؤں کے ذریعے علم کو دینا معمولی بات نہیں ہے. دعا کرتے کرتے چوتھے امام فرماتا اللہم اجعل الظالم بالظالم, پروردگار ظالم کو ظالم سے ٹکرا دے. دعا ہو گئی. دعا ہے, دعا ہے. آج دیکھیے وہ دعا میں کتنا بڑا فلسفہ رکھا ہوا. ظالم ظالم سے ٹکرا تھا, ہم دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں طاقت نہیں ہے لڑنے کی, ظالم میں طاقت ہے. تو ظالم کے مقابل میں ظالم ہے. اب ظالم کو ظالم سے ٹکرا دے, وہ لڑتے رہیں گے, میرے شیعہ بچے ہوئے رہیں گے. دعا کو رہی کرے. اس طرح سے بتایا کہ جب حالات ایسے ہوں تو تم کو کیسے گزرنا ہے, کیسے ایک زندگی گزارنا ہے. اور اس کے بعد ذرا سا موقع ملا اور بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں جھگڑنے لگے. جب مرتبہ ذرا سا موقع ملتے پاک امام امام محمد باقر علیہ السلام علوم کے درجہ بڑھا دیے. اور اس کے بعد اس سے زیادہ موقع ملا تو امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ دیکھیں ان دونوں اماموں نے مل کے تو ساری شیعت کو قائم کیا, حق کو قائم کیا, حق کی صورت گیری کی ہے. آج دونوں اماموں کی اگر خدمات نہ ہو تو شیعہ مذہب بھی باقی نہیں رہتا. اس قدر آپ نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف ایک ہماری مسجد کے اندر یا امام باڑے کے اندر شیعہ مذہب باقی رہے, یہ امام نے نہیں کیا ہے. کہ نہیں, سارے گلوب پر اسلام باقی رہے. اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اسلام, حقیقی اسلام تو یہ ہم ہی ہیں. حقیقی شیعت حقیقی اسلام ہے. شیعت سے ہٹ کے اسلام نہیں ہے. اور اسلام کا کام کیا. آپ کے پاس 5000, کسی نے 500, کسی نے 4000 کہا. اتنے ہزار شاگرد پڑھتے تھے اور آپ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. باقی امام کا بھی عالم تھا اور چھٹے امام کا بھی عالم تھا. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ صاحب, جس کے ماننے والے حنفی کہہ جاتے ہیں یہاں ہندوستان میں, تو انہوں نے ابو حنیفہ نے کہا, اس کو شبلی نعمانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. تو شبلی نعمانی نے لکھا کہ لولا سنتان لہلک النعمان. امام ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا. لولا سنتان, اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ 2 سال کیا ہے؟ کہ 1 سال امام محمد باقر سے میں نے تعلیم حاصل کی, دوسرے سال امام جعفر صادق سے تعلیم حاصل کی. ارے کتنی بد نصیبی تھی. 2 سال بیٹھ کے تعلیم حاصل کی تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بس پہنچ گیا, اسی طرح خدمت میں لگا رہا. تو پھر دین مل گیا تھا, آخرت سمر گئی تھی, جنت مل گئی تھی. مقابل میں ہی دکان کھڑا کیا, امام کے مقابل میں دکان کھڑا کر دی. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میں اتنا عرض کر دوں گا. لوگوں نے پوچھا آپ دربار میں رہتے, کبھی یہاں رہتے, کبھی وہاں رہتے ہیں, آپ سے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ تو جواب دیا, جاؤ جعفر صادق سے پوچھو. اچھا ان سے پوچھ کہا, جو وہ کہیں اس کا الٹا کر دو. دیکھ رہے ہیں, جو وہ کہیں وہ الٹا کر دو. تو احمد امام نے فرمایا کہ انگوٹھی پہنو میرے چاہنے والوں کی علامت ہے کہ انگوٹھی پہنتے, اس سے حقیقی انگوٹھی پہنو, سیدھے ہاتھ میں پہنو.
انگوٹھی پہنو میں کہا تو مردہ مجھ سے پوچھا کہ دیکھو جعفر صادق نے کہا ہے کہ انگوٹھی پہنو تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اور کیا کہا کہ سیدھے ہاتھ پر پہنو کہا تم بائیں ہاتھ پر پہنو امام فرماتے سیدھے ہاتھ پر پہنو تو وہ صاحب کہتے بائیں ہاتھ پر پہنو پھر آگے کہا گیا مولا آپ نے کہا سیدھے ہاتھ پر پہنو وہ کہہ رہا ہے بائیں ہاتھ پر پہنو تو فرمایا سیدھے ہاتھ پر پہننا مومن کی علامت ہے بائیں ہاتھ پر پہننا منافق کی علامت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کی تعلیم کہاں سے آ رہی ہے نفاق کی تعلیم کہاں سے آ رہی ہے تو عزیزان ایمان یہ تعلیم دیتے رہے وہی امام کی وجہ سے آپ دیکھیں الجبرا ہے کیمسٹری ہے کیا کیا چیزیں یہ ساری چیزیں چھٹے امام کی شاگرد ہیں کبھی جابر بن حیان کو آپ دیکھیں کبھی ہشام کو دیکھیں کبھی ملک کو دیکھیں کبھی اور دوسرے افراد ہیں جو دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو تیار کیا اسلام کے ہر شعبے کے لیے ایک آدمی کو امام نے تیار کر دیا اور ساری دنیا اس کے بعد ان کی شاگرد بنی ہے ان سے استفادہ کی ہے ان سے استفادہ کرنے کے معنی یہ چھٹے امام سے استفادہ ہے باقی امام سے استفادہ کیا ہے اس طرح سے یہ کام کیا ہے اہل بیت نے ہمیشہ فائدہ پہنچایا ارے جو کبھی دشمن کا بھی نقصان نہ کرتا ہو وہ انسانیت کا نقصان کیسا کرے گا آپ نے اتنا کام کیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے عزیزان ایمان جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا حصہ آپ کی خدمت عرض کیا کہ مثلا جابر بن حیان اتنا تو کیا یہ انگریزوں نے جس کو آپ ہم بھی جب پڑھتے تھے تو اس زمانے میں الجبرا کہتے تھے تو جب اسم پر الف لام داخل کرتے ہیں تو یہ جابر تھا الجابر بنا انگلش میں الجبرا بنا دیا اس کو یہ چھٹے امام شاگرد تھے یہ ایسا علم ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی ساری سائنسی ترقی دھری کی دھری رہ جائے نہ راکٹ کے سلسلے میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہ اسپیس کے فلسفہ سمجھ میں آئیں گے ایسا مرکزی علم ہے یہ چھٹے امام نے دیا ہے شاگرد کے پاس ایسے کئی علوم ہیں 200 سے زیادہ کتابیں جابر نے لکھی تھی امام کی شاگرد میں بیٹھ کر اس میں سے کتنی کتابیں جن کو برباد کر دیا گیا صلاح الدین ایوبی نے مصر کو فتح کیا تو حکم دیا تھا کہ ساری کتابوں کو جلا دو 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں جلا دی گئی آپ تاریخ دیکھ جائیے کہ جب بھی ان کے پاس حکومت ملی ہے تو انہوں نے کتابوں کو جلایا اور ہمیں جب بھی حکومت ملی ہے ہم نے کبھی کتابوں کو نہیں جلایا کتابوں کی حفاظت کی کتاب کے معنی علم ہے علم کو برباد کرنا ان کا کام ہے علم کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے اس لیے کہ ہم نے علم سے علم حاصل کیا ہے عالم سے علم حاصل کیا ہے حقیقی منزل مرکز سے علم حاصل کیا ہے اس سے ہم علم کو بچاتے ہیں بس تکلیف کے اختتام کو لاتے ہوئے آج کا میرا موضوع اس طرح ہی رہا ہے آپ دیکھیں علم کو بچانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی کر سکتا ہے انسان علم کو برباد کرنے میں ترقی نہیں کر سکتا اتفاق بات ہے کہ ہم کو حکومت نہیں ملی کہ ہمیشہ ہم کو ایسا کیا کہ ہمارا گلا کاٹا گیا یا کہ بربادی کی گئی ہے 615 سال تک تو صرف بربادی کی گئی ہے آپ دیکھیے جب حکومت ہی نہیں ملی پیسہ نہیں ملا طاقت نہیں ملی تو کیسے ترقی کرتے کتابیں لکھ کے علماء کا کام یہ تھا اور فلسفہ کا ہمارے منطقین کا کام تھا کتابیں لکھ کر چلے گئے اور ان کا کام تھا کتابوں کو یہ لکھ رہے تھے وہ کتابوں کو چلا رہے تھے دیکھیے ابھی چند سال پہلے صدام نے نجف اور کربلا کے کتنے کتب خانوں کو جلا دیا اور اس میں ایسے ان کو دکھانا وہ قرآن بھی تھے کہ جن کو ائمہ نے لکھا تھا وہ بھی جلا کے پھینک دیا اس ساری جو سلسلہ الگ ہے وہ نہیں کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں یہ کتب خانے جلائے گئے ہیں اس کا ذریعہ سے آپ چلیے اور آ کر نجف کو کربلا تک پہنچیے تو سلسلہ ہے صرف کتب خانے چلانے کا کوئی ایک بھی بتا دے کہ کبھی بھی ہم نے کوئی کتب خانہ چلایا ہے اب آپ بتائیے کہ اب جب آپ علم کو جلا رہے ہیں تو ترقی آپ کریں گے ہمیشہ محتاج رہیں گے غیر مسلم کے محتاج رہیں گے جو محنت کر کے علم حاصل کرتے ہیں ان کے تم محتاج رہو گے ہوا یہی دیکھیے کہ چاند کے اوپر قبضہ کس کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چاند کو شق کس نے کیا شق القمر سرکار دو عالم کا
سب کو خبر معمولی بات نہیں، زمین پر کھڑے ہو کر ایک اشارہ کرنا، اس کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا اور اس کو ویسے نہیں چھوڑنا، پھر دونوں ٹکڑوں کو ملا دینا. کتنا قابو ہے محمد عربی کو. اجزاء میں فلکی پر زمین ہی کی بات نہیں، آسمان پر بھی کہ جہاں پر چاند کے ٹکڑے کر کے پھر ملا دیا. اس کے رفتار میں فرق نہیں آیا. اگر رفتار میں فرق آتا نظام شمسی میں تبدیلی آ جاتی. جتنا کام کیا سرکار دولت کے اقتدار کو دیکھا، ایک انگلی کے اشارے پہ یہ قوت ہے. تو اختیار جانور تو آپ کا تھا نا. اس کے بجائے دیکھیے آپ، فرض کیجئے ایک کار جا رہی ہو اور بازو کھڑے ہو کر پتھر مارے، وہ پتھر کار میں گرے، تو پتھر کار میں گرے تو اس سے جس نے پتھر مارا وہ یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ موٹر پہ میرا قبضہ ہے، یہ کار پہ میرا قبضہ ہے. نہیں، کار پہ قبضہ نہیں ثابت ہوتا. اس سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا نشانہ ٹھیک تھا اور کار میں جا کر گر گیا. بس جس کی موٹر تھی اس کی کار ہے، آپ کی کار نہیں، پتھر آپ کا ہے اور کچھ نہیں. بس کیا ہوتے ہیں. تو امریکہ نے یا رشیا نے چاند پر راکٹ بھیجے یا انسان کو بھیجے، گئے واپس آئے. تو ان کے علم کی دلیل ہے، ان کے فن کی دلیل ہے، کہ ان کے سائنٹسٹ کی مہارت کی دلیل ہے کہ یہاں سے انسان کو بھیجا اور پلٹا کے واپس بلا لیا. یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ کام کس کو کرنا تھا؟ یہ کام تو مسلمانوں کا کرنا تھا نا. حق تو مسلمانوں کا تھا. ویسے لفظوں کو بدل کر کروں کہ یہ راکٹ ہے رشیا سے گئے، امریکہ سے گئے، برٹن سے گئے ہیں، جاپان سے گئے ہیں، کہاں سے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ راکٹ کو مکے سے جانا تھا، مدینے سے جانا تھا. کیوں یونیورسٹی قائم نہیں کیا مسلمانوں نے؟ خداوند عالم نے جو کام کیا تھا، حج کے لیے خدا محتاج نہیں ہے کہ ایک عمارت کے اطراف چلنا مرتبہ طواف کریں. خداوند عالم ذبح ہونے والے ان دمبوں کا محتاج نہیں ہے، اس کا گوشت کھاتا نہیں ہے. مگر خدا نے کام کیا کہ ایک مرتبہ گھر میں تو نماز پڑھ سکتے ہو، کہیں آؤ گھر سے باہر نکلو، مسجد میں آؤ، اور تم جب جماعت کے نماز پڑھو گے تو کانے سے کہاں ملے گا، لیکن دل سے دل ملتے آئے گا. مسجد میں گفتگو کرو گے، آپس میں دوسرے کی خیریت پوچھو گے، اور پھر عید کی بات آئے گی تو شہر کے باہر آ جاؤ، اس سے بات آگے بڑھ جائے. جمعہ کے نماز میں آ کے پھر سب جمع ہو جاؤ، اس سے بات آگے بڑھ جائے. سال میں ایک مرتبہ ایک پورے گلوب کے زمین کے پورے عرض کے لوگ ایک مکے میں آ کر جمع ہو جائیں. مکے میں آ کر جمع ہو تو آپ دیکھیں جب جمع ہو جائیں وہ چند واجبات اس کا ادا کریں. بعد وقت خالی ہے وہاں آپ کا میٹنگ کیجیے، وہاں میٹنگ کیجیے. دنیا کے ڈاکٹر وہاں آتے ہیں، دنیا کے مہندس وہاں آتے ہیں، انجینئرس وہاں آتے ہیں، سائنٹسٹ وہاں آتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ہر فن کا ماہر وہاں جمع ہو جائے، اور اس کے بعد اس فن کا ماہر ویسی یونیورسٹی میں کام کرے تو کتنے راکٹ وہاں بنیں گے، بم وہاں بنیں گے، طاقت وہاں ہوگی، قوت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، میڈیسن آپ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر آپ کے پاس ہوں گے، انجینئر آپ کے پاس ہوں گے. سب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا. مسلمان آج محتاج نہیں رہتا تھا کسی کا، لیکن مسلمانوں نے صرف اس کے لیے کہ طواف کر لیا جائے اور تم میں کاٹ کر ایک گڑھے میں جا کر دفن کر دیا جائے. سارے اس خداوند عالم کے ایک بہت بڑے اہتمام کیے ہوئے حکم کو برباد کر کے رکھ دیا. اس کا نتیجہ جو ہوا آج مسلمان بتائیے کہاں ہیں مسلمان؟ کتنے خلا نورد مسلمانوں میں ہیں، اسپیس میں کتنے گئے ہیں، کتنے راکٹ مسلمانوں کے گئے ہیں. مسلمانوں کی دولت دے کے راکٹ کو بھیج رہے ہیں. آپ اس طرح کے سمجھ رہے ہیں. ایک سعودی عرب کا شہزادہ بندر بن سلطان، اس کا نام بندر بن سلطان، وہ گیا راکٹ میں، زمین کا تھا پھر کیا ہے، اور اہتمام پڑتا ہے ٹی ویز پر اور اخبارات میں چوطرف اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ ہمارا شہزادہ بندر بن سلطان وہ جا رہا ہے. اور بہت زبردست امریکہ نے کہا کہ میں لے آؤں گا، مگر جو کچھ ہمارا خرچہ ہو آپ دے دینا. دیکھ لیجیے، کہا ٹھیک ہے. سارا خرچہ انہوں نے دیا. ایک آدمی جا کر آیا، ایک آدمی گیا ہے ان کی محتاجی. آپ لے جائیے، آپ جانا تھا نا، نہیں گئے. وہ امریکہ کے سائنٹسٹ وہ لے کر گئے. خود اڑنا تھا، اڑا کے نہیں، راکٹ لے گیا. حضور آپ خالی اس کے تو یوں جا کے آنے کے لیے راکٹ کے محتاج ہیں، اس کو واسطہ مان لیا، ذریعہ بنا لیا. اہل بیت تک پہنچنے کا، اہل بیت تو ذریعہ نہیں بنا، خدا تک پہنچنے کے لیے آپ تو ذریعے کے قائل نہیں ہیں. عملی طور پر ذریعے تو اختیار کیا. اور پھر جانے کے پہلے سارے علماء کی
میٹنگ کی گئی سعودی عربیہ میں، اور اس نے کیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، ان کو نماز پڑھنا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس پیس میں رہوں گا، پھر تیزی کے ساتھ گردش کرتا رہوں گا تو ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی آئے گی، مغرب کے بعد ہی عشاء بھی آئے گی، اب میں الگ الگ کیسے نماز پڑھوں گا، بڑی مشکل ہے۔ تو علماء نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ظہر کو عصر سے ملا کے پڑھو، مغرب کو عشاء سے ملا کے پڑھو۔ یہاں بھی صحیح نہیں، آسمان بجا وہاں بھی صحیح ہے، یہاں بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ہم نے ان سے اس مذہب کو حاصل کیا ہے جن کی حکومت آسمان پر بھی ہے، جن کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ تو عزیزان ایمان، بس یہ بات علم سے ہے، اگر علم سے علم حاصل کر لیا جاتا، اب کہاں رہتے، آپ کے محتاج ہوتے ہیں لوگ، آپ کے محتاج رہتے ہیں۔ یہ جذباتی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، زمان آئے گا دیکھ لینا، ظہور امام زمان حق اللہ، دیکھیں مومنین جب جہاں سے وہاں جانا چاہیں گے حضرت کے ظہور کے بعد تو یہ اشارہ کریں گے ابر کلاؤڈز، اس کو کہتے ہیں ابر کا لبکہ چلے آئے گا، ابر کے اوپر بیٹھیں گے امام کا نام لے کر اور یہاں سے وہاں صبر کرتے رہیں گے، راکٹ مزاج اس چیز کی ضرورت نہیں، ابر کے اوپر انسان صبر کرتا رہے گا، اپنے وقت سلیمان بن رہے جاتا رہے گا، آج بھی ہے، لیکن جس نے گلا کاٹا اس کی قبر کہاں ہے ان کا قبر، اور جس کا گلا کٹا ان کی قبر ہی نہیں، حرم ہے۔ گلا کاٹنے والوں کی نسل دیکھ کر جلتی ہے تو حرم کو بم سے اڑاتی ہے۔ عسکریین میں کیا ہوا کہ انہی کی اولاد تھی جو انہوں نے کام کیا، کہاں کہاں سے لوگ چلے آتے ہیں آواز دیتے ہوئے، آ کر وہاں پر مانگتے ہیں، ایک زری کو جاری کو تھام کے مانگتے ہیں، اگر ملتا نہیں تو ساری دنیا سے آئیں گے، جاؤ آج جاؤ اگر تمہارے نصیب میں ہے، مشہد مقدس جاؤ۔ حیران صرف زری کے سامنے کھڑے ہوئے سوچتے کھڑے ہوئے آپ خود آپ کو امام رضا کی زیارت نصیب کرے، اور جو جا چکے ان کو بھی بار بار نصیب کرے۔ آپ دیکھیں امام کے روضہ اقدس میں حرم مبارک میں آپ زری مقدس کو آپ دیکھیں، لاقدار لوگ چمٹے ہوئے زری کو تھامے ہوئے، ہر ایک ہی مقام پر نہیں، کتنے مقام کے ہیں، ہر ایک الگ الگ زبان میں مانگ رہا ہے۔ اگر ایک آپ یہاں کھڑے رہیں، آپ سے 5 آدمی ایک ہی زبان میں بات کرتے رہیں تو کسی کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اب وہاں ایک امام ہے اور یہ ہزاروں آدمی ہیں، مختلف زبانوں میں پوچھ مانگ رہے ہیں، ہر ایک کی سن رہے امام، ہر ایک کو دے رہے امام۔ دنیا میں کہاں کہاں ہیں لوگ وہاں سے مانگ رہے ہیں، وہاں کے لیے دنیا میں کہاں ہیں وہاں سے آواز دے رہے ہیں، وہاں کی بھی سن کر ان کو بھی عطا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ چیز ان میں علم ہے، اللہ نے بھیجا، اور یہ ہمارا مقدر ہے کہ ایسے ایمان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خدا ہر مومن کے دل میں اہل بیت کی محبت کو قائم رکھے۔ تو عزیزان ایمان، بس آج کی تقریب میں یہاں ختم کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو بھی ہماری چل رہی اور چلے گی، اسی پر علم ہی پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں، بقا گفتگو کل میں عرض کروں گا۔ وہ یہی ہے کہ رسول اعظم، مولا کائنات، دیگر ائمہ، یہ ہر ایک کی سیرت یہ رہی، آپ سے مسیح چاہتے رہے کہ سب کی تو دینے والے ہم ہیں، بس تم اتنا کرو، علم حاصل کرو، پڑھو، علم حاصل کرو۔ تم اس لیے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اپنی ماؤں کے بطنوں سے ایسے نکلے ہو کہ بالکل تم بے علم ہو، کوئی چیز تم جانتے نہیں ہو۔ تم محنت کر کے علم حاصل کرو، محنت کر کے علم حاصل کرو تو رزلٹ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا، پوری قوم تعلیم یافتہ کہلائے گی۔ دیکھیے تعلیم صرف اس لیے نہیں ہے کہ نوکری کرے جا رہا، بلکہ تعلیم اس لیے بھی ہے، تعلیم کے بعد ایک پڑھے لکھے آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، محفل کی آداب، گفتگو کا طریقہ اور ترقی کے انداز سب آ جاتے ہیں۔
تو ایک سوبر قوم، ایک ترقی یافتہ قوم، ایک بڑی لکھی قوم ایسی ہو جائے گی ہمارے نوجوان۔ اور پھر یہ بات لوگ مرتبہ جذبات میں کہہ دیتے ہیں لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، اسلام تو کہہ رہا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھایا جائے، اسلام نہیں ہوگا۔ بس اتنا لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ لیکن ذرا قابو میں رکھ کے پڑھاؤ، ذرا قابو، بے قابو ہونے مت دیجیے۔ جائیے کالج میں جاؤ، آ جاؤ، سیلی کے پاس جا رہی ہوں فلاں جگہ جا رہی ہوں، غائب ہونے مت دو، وہ 4 گھنٹے غائب ہو جائے گا تو خرابی آ جائے گی۔ قابو میں رکھ کے پڑھاؤ، لڑکی کو پڑھاؤ۔ دیکھیے یہاں سے میرا کل کا موضوع شروع ہو جا رہا ہے، میں کل عرض کروں گا لڑکیوں کو پڑھانا کیوں ضروری ہے، لڑکوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ اور آج کے زمانے میں بالکل بیلنس کی ضرورت ہے۔ اب اس قوم میں ذرا سا ڈس بیلنس ہو گئی باتیں، تو بیلنس بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والوں، آپ اہل بیت کو چاہتے ہیں تو آپ کا رشتہ علم سے ہے، جہل سے نہیں ہے رشتہ۔ آپ کسی کو نہیں مانتے ہیں تو اس لیے نہیں مانتے کہ بس جہالت ہے، اہل بیت کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ وہ علم ہے۔ علم کو آپ مانتے ہیں، لہذا آپ جن کو مانتے ہیں وہ عالم ہے، علم دیا ہے آپ نے، تو لہذا آپ میں بھی وہ کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے نام کے ساتھ میں بس تقریر ختم کر ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، اور ذرا سا شاید میں لیٹ ہو گیا ہوں، 5 منٹ لیٹ ہوں گا، مگر آپ سے یہ عرض کروں کہ واقعہ عرض کروں تاکہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میرا منفی زمین آپ تک پہنچ جائے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اگر دل لگا کر پڑھیں، دل لگا کر ان سے حاصل کریں تو علم نسلوں میں چلتا ہے، وقتی طور پر نہیں ختم ہوتا، نسلوں میں چلتا ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، ہر مجلس میں سنتے آئے ہیں کہ جناب فضا، جناب فضا اکثریت کہتی ہے کہ وہ افریقہ کی شہزادی تھی، اختلاف کے سلسلے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کے راجستھان کے رہنے والی تھی۔ آپ کے لیے شاید یہی بات ہو کہ فضا، جناب فضا راجستھان کی رہنے والی تھی، ان کا نام نوبیا تھا، سرکار تو عالم نے فضا کیا۔ البتہ اس روایت میں اختلاف کے بعد راجستھان سے یہ گئی، اس کو جناب سید ناصر حسین صاحب ناصر الملت نے کہا ہے کہ راجستھان کی روایت درست ہے، ان کی تحقیق کے اعتبار سے راجستھان کی تھی ہے۔ تو بہرحال اب وہ جیسی کچھ بھی تھی، کئی مرتبہ آپ نے سنا، میں وہ عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ وہ بہرحال گئی، چاہے وہ افریقہ سے گئی چاہے ہندوستان سے گئی۔ جانے کے بعد کوئی عالمہ بن کے تو نہیں گئی، گئی شہزادی کی خدمت کریں، اسلام کو سیکھا، یعنی مرکز اسلام سے اسلام کو سیکھا۔ یہ اہل غیرے کے بعد جا کے اسلام کو نہیں سیکھا، مرکز اسلام سے سیکھا۔ شہزادی کی کنیز تھی، اس منزل پہ آئی کہ علم کے ساتھ ساتھ اس منزل پہ آ گئی کہ جہاں ان کا علم عمل بن گیا تھا، جو کہہ دیتی وہ ہو جاتا، وہ بات ہو گئی تھی۔ اب اس منزل میں آپ دیکھیں، یہ فضا کی ایک نواسی تھی جس کا نام تھا شکیلہ۔ یہ حج کے لیے گئے، جب حج کے لیے گئی تو ایک عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور جس اونٹ پر گئی وہ بڑا لاغر تھا، آدھے راستے میں وہ زمین پر بیٹھ گیا، اونٹ چلنے کے قابل نہیں رہا، تو انہوں نے اونٹ کو آزاد کر دیا، کوئی تھا نہیں، ایک درخت کے پاس زمین پر ریتیلے میدان میں بیٹھ گئی، شکیلہ بیٹھ گئی، یا آل فضا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو یاد کیا، پروردگار میں تیرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہی ہوں، حج کرنے کے لیے آ رہی ہوں، تیری مہمان بننے والی ہوں، میرے ساتھ یہ حال ہو گیا، میری سواری یوں برباد ہو گئی، مجھ میں طاقت نہیں کہ تنہا اتنا چلو،
ریگستان ہے، کچھ باقی نہیں رہا، اب تو ہی مدد فرما اے اللہ کی طاقت ہے، قدرت رکھنے والے اے پروردگار، تو نے کچھ خاص بندے رکھے تھے، ان کی خدمت میری نانی کرتی تھی، جن لوگوں کی خدمت میری نانی کرتی تھی ان کا واسطہ، اس سے میری مدد فرما۔ بس یہ کہا تھا، ایک عرب چلا تھا، ایک اونٹ لا کر دیا، اس نے سلام کیا، جواب میں سلام دیا، نہ نام بتایا نہ کچھ کیا، کہا یہ تم لے لو اور حج کے لیے چلے جاؤ، اس نے لے لیا اور آگے بڑھ کے غائب ہو گیا۔ اب یہ اطمینان کے ساتھ اونٹ میں بیٹھ کے چلی، اس طریقے سے چلی کہ جو قافلہ چلا گیا تھا اس کے پہلے یہ پہنچ گئی مکے میں۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ پہلے کیسے آ گئی، کہا یہ اہل بیت کا صدقہ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے ایک ریتیلے میدان میں فضا کی نواسی شکیلہ بیٹھ کر اللہ کو پکار رہی ہے، واسطہ دے رہی ہے اور اللہ مدد کر رہا ہے، تو یہ وہ ایک شکیلہ مر گئی، اثر ختم نہیں ہو گیا، ویسے ایک یقین پیدا کیجئے، ویسا یقین پیدا کیجئے، ایمان پیدا کیجئے، یہاں بیٹھ کے اپنا اللہ کو پکاریے مگر واسطہ اہل بیت کا دیتے رہیے۔ اگر اہل بیت کو چھوڑ کر براہ راست اہل بیت سے آپ اہل بیت کو چھوڑ کر اللہ سے براہ راست مانگنا چاہیں تو اللہ دینے والا نہیں ہے، قطعاً دینے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میں طاقت نہیں، اللہ میں طاقت ہے، ایک پروسیجر رکھا ہے، وہ اڑپ کرو، تو جو طریقہ مجھ تک آنا ہے تو ان کا ذریعہ آنا، ان کو چھوڑ کر نہیں آنا، ان کو چھوڑ کر آنے والا جو تھا اس کا نام شیطان، ڈائریکٹ آ کر اس میں گفتگو کی نتیجہ کیا ہو گیا، ایسے ہی تمہارا بھی حال ہو جائے گا۔ اہل بیت کا واسطہ دے کر آؤ، تمہاری بات قبول ہوگی، دعا کر کے دیکھو دعا قبول ہوگی۔ یقین رکھو خدا پر، یقین اس کے وجود پر، یقین اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان میں جو واسطہ ہے اہل بیت ہے، اہل بیت کی طاقت پر یقین ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے اپنے امام کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، یہ غیبت کا زمانہ ہے، لیکن یقین رکھو ہمارا امام ہے، انشاءاللہ وہ آنے والے ہیں۔ دعا کرو کہ پروردگار جب ہمارا امام آئے ہم کو ان کے ناصروں میں شمار کریں۔ اور بس امام فرماتے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تم سے کوئی بے خبر ہیں، ہم باخبر ہیں، ہم اپنے شیعوں کی فکر رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ جو حج کو جائے وہاں ہر حج میں امام تشریف لاتے ہیں، پتہ نہیں کس کب آپ کے بازو سے امام گزر جائیں، ہر شب جمعہ زیارت کے لیے آتے ہیں، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے۔ کب آپ زیارت کرتے بوسہ لیتے ہوئے زری کے پاس رہیں، کب آپ کا امام آپ کے بازو سے گزر جائے، مست ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، آپ کی زندگی آپ کی کامیاب ہو گئی۔ عزیزان ایمان، یہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے کا، علم کو ماننے کا، حق کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس یہ ہے۔ ہم کہنے کے موقع پہ ہیں، آپ کسی سے بھی کہیں، آپ کوئی جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس بھی ہے، اور کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اب وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت میرا ہو چکا ہے، اس لیے کہاں نہیں ہے سر آج کی دنیا میں دیکھ لیجیے۔ بہرحال تو حضور کوشش تو کر رہی کہ یہ جو ہمارا واسطہ ہے اس کو ختم کریں۔ اب یہ اور بات ہے کہ ختم کرنے والے ختم ہو گئے، واسطہ ختم نہیں ہوا، آج بھی ہے، باقی رہے گا۔ اب ضرورت ہے آپ یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ آپ کو یہ ممکن ہے اس قسم کی گفتگو کریں گے کہ ان کے در سے ہٹائیں، آپ کے ایمان کو کمزور کریں گے، آپ کے نظریے کو کمزور کریں گے کسی بھی طریقے پر۔ میں یاد رکھیے سب کچھ ہے، ان پر ایمان کو نہ چھوڑیے، عقیدے کو کمزور نہ کیجیے، مدد یہی کریں گے۔ آپ کو جانا انہی کے پاس ہے، آپ اپنے کو اپنا معاشرہ ایسا تشکیل دیجئے کہ یہ محمدی معاشرہ، یہ عربی معاشرہ، اہل بیت کے چاہنے والوں کا معاشرہ کہتا ہے، اور وہ آپ کی طرف کا ہے۔ دیکھیے ہر مقام پر امتحان بھی ہوتا ہے، مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، بہرحال مسائل کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کا بھی امتحان ہو رہا ہے، یہاں ہم اطمینان سے ہیں، عراق میں دیکھیے ہماری قوم کس لیے
امتحان سے گزر رہی ہے. جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ کن کیسے کیسے امتحانوں سے گزر رہی ہے. آج عراق میں کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں. خود سعودی عرب میں جو شیعہ حضرات ہیں وہ آزادی کے ساتھ مجلس نہیں کر سکتے ہیں, جلوس نہیں نکال سکتے ہیں, ماتم نہیں کر سکتے ہیں. آج آپ کے پاس یہ آزادی ہے, اس سے آج آپ کو آ کر کوئی روک نہیں سکتا ہے. آپ فضائل کے اوپر خوش ہوتے ہیں, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. آپ سلوات پڑھتے ہیں, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. آپ نعرہ حیدری بھیجتے ہیں, کوئی زبان کو کاٹ نہیں سکتا. آپ اس طرح سے آپ اپنے امام کے اوپر آنسو بھی بہا سکتے ہیں اور ماتم بھی کر سکتے ہیں. آزاد ہیں ہم اپنی آزادی میں. ایسی آزادی عراق میں نہیں ہے. ظالم صدام نے وہ کام کیا, اس کے بعد کے حالات ایسے ہمارے شیعہ بڑے مارے گئے ہیں اور بہت سے شیعہ حضرات کی قبریں تک نہیں بن سکی. سینکڑوں افراد کو ایک گڑھے میں ڈال کے بند کر دیا گیا. بہرحال ہم دعا کریں گے کہ پروردگار نجف کربلا کا زمینہ سامرا میں جتنے شیعہ نے میرے مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اور بلکہ دنیا میں جس مقام پر بھی شیعہ ہیں, حسین کے چاہنے والے ہیں, ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما. اور بہرحال یہ قوم جو حسین کے نام پر دیکھیں مجلس و مسلسل آ رہی ہے, یا قیامت آپ کی زندگی کی علامت ہے. یہ قوم یہ اس قدر بہادر قوم ہے کہ کاٹنے والے سر کاٹتے کاٹتے تک گئے ہیں, لیکن یہ قوم سر کٹاتے کٹاتے تکی نہیں. یہ قوم مجلسوں میں آ رہی ہے, یہی کہتے حسین کربلا میں شہید ہونے والے زہرا کے لال آپ نے اپنا سارا گھر لٹا دیا. ہم برابر حاضر ہوں گے آپ کے نام کے لیے. ہم اس کے لیے شہزادی فاطمہ کہتی ہیں میرے بچے پر آنسو بہاؤ, میں ہر مجلس میں آؤں گی. پہلی محرم سے بیوی اپنے قبر سے بھی نکل رہی ہے, اپنے بیٹے کے سرانے سے بھی آگے, جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں فاطمہ آ رہی ہے دعا دیتے ہوئے کہ میرے بچے پر آنسو بہانے والے خدا تم کو آباد رکھے, خدا تم کو سلامت رکھے. اس لیے میرا وہ بچہ ہے کہ جس کا کوئی رونے والا نہیں تھا. کوئی روتے تو تماچے لگائے جاتے یا تازیانے مارے جاتے تھے. کربلا کی زمین پر آل محمد کا گھرانہ برباد ہو گیا, فاطمہ کا چمن لٹ گیا. یہ عجب زمین ہے کربلا کی, عجب زمین ہے حسین. جب کربلا کی زمین پر پہنچے بار بار حسین نے سواری بدلی, کبھی اس سواری کو لاؤ کہا, کبھی اس سواری کو لانے کا حکم دیا. پھر آخر میں پوچھا اچھا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے. والے آئے, وہ جانتے تھے کہ زمین پر خاصان خدا آنے پر تکلیف ہوتی ہے, مصیبت اٹھاتے ہیں. تو بڑھ کے کسی نے کہا توریہ کرتے ہوئے کہ مولا اس کا نام ماریا ہے. امام نے کہا اللہ کا اسم ناخن, کوئی اور اسم ہے؟ اور اس کیا فرزند رسول اس کا نام ناظریہ ہے. کہ نہیں اور کوئی نام ہے؟ کسی نے کہا شت الفرات ہے. کہ اور کوئی نام؟ کہ نئے نوا ہے. کہ اور کوئی نام؟ کسی نے کہہ دیا کرب و بلا ہے. شہزادیوں کو اتارا جا اور پھر مرتبہ کہا زمین کے مالک کون ہے ان کو بلاؤ. کچھ لوگ گئے زمین کے مالکین کو بلانے کے لیے اور جناب عباس سے قناتیں گھیری اور خیام کچھ برپا کیے. شہزادیاں اتری. اب امام حسین سنبھلے بھی نہیں ہیں کہ فضا نے یہاں کر رکھ دیا. فرزند رسول شہزادی یاد کر رہی ہے. امام حسین آئے کہ زینب کیا بات ہے؟ کہ بھائی اس زمین سے جلدی چلو.
نہیں زینب بس ہمارا صبر تمام ہو گیا. کچھ اشارے بتلائے اور کچھ مقامات بتائے امام حسین نے. زینب اب صبر کی منزل کرنے کی منزل آ گئی. بہرحال اس زمین کے مالکین بنو اسد آئے. امام حسین نے 60,000 درہم میں بہت بڑی زمین خرید لی. اس زمانے کے پیمانے کے حساب سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 میل کی زمین تھی جو امام حسین نے خریدی. بہرحال امام حسین نے خرید لی. جب زمین خرید لی بس حسین کے چاہنے والوں بس تھوڑی دیر زحمت تمہارا ہو, تمہارے حسین نے زمین خرید لی. خریدنے کے بعد سلطان ایک مرتبہ وہ جس کو ہم دستاویز کہتے ہیں وہ لکھنے والے آئے. انہوں نے امام حسین نے پیسے ادا کیے, انہوں نے دستاویز لکھنا شروع کیا. دستاویز لکھتے کاتب نے پوچھا فرزند رسول یہ کس کے نام پر ہے؟ یہ زمین تو ہے کس کے نام پر ہے؟ حسین نے سکوت کیا. اس کے بعد کہا میرے نوجوان علی اکبر کا نام لکھو. لکھنے والے ذریعے بھی لکھ دینا کہ یہ زمین ہم ہبہ کرتے ہیں, ہبہ کر رہے ہیں. کہ مولا آپ جو فرمائے ہبہ کرنے کے لیے بھی اس لکھ دو کہ ہم یہاں شہید ہوں گے اور ہمارے دشمن ہماری لاشوں کو چھوڑ کر چلے جائے گے. اپنے کشتگان نجس کو دفن کر لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسا ہو تو تم لوگ آنا, ہماری خبریں بنا دینا. اور ہاں دیکھو ہماری قبریں بننے کے بعد دور دور سے ہمارے زوار آئیں گے, زائر آئیں گے. ان کو 3 دن کھانا کھلانا, 3 دن تک پانی پلانا, آخر میں لا کے بتانا یہ پیاسوں کی خبریں ہیں, یہ غریبوں کی خبریں ہیں, یہ بتا دینا. ان خبروں کے بہانات کو چھوڑ کر تم زراعت کر لینا. اور یہی بات ہے, سب نے باتیں قبول کی, لکھی گئی باتیں, بات ہو گئی تمام. جب سب اٹھنے لگ کے جانے لگے تو کہا اے بنی اسد والو تمہارے ہاں بیویاں عورتیں کہاں ہیں؟ ہمارے خیموں ہمارے پاس موجود ہیں. کہ جاؤ ان سے کہو فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے. عورتوں سے کہا بیویوں تم کو فاطمہ کا بیٹا سلام کہہ رہا ہے. عورتیں رونے لگی جا فرزند رسول کیا بات ہے, آپ نے سلام کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. کہ نہیں ہم سلام کر رہے ہیں. اور دیکھو اے کنیزان خدا ہم یہاں شہید کیے جائیں گے, ہمارے لاشوں کو یہاں چھوڑ دیا جائے گا. میں نے تمہارے مردوں سے کہا ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں, لیکن حالات خراب ہو جائیں, تمہارے مرد خوف کی وجہ سے نہ آ سکیں تو تم اتنا تو کام کر دینا. تم عورتیں ہو, تم سے الگ الگ قبریں تو نہیں بن سکتی, ایک گڑھا کھول دینا, سب کے لاشیں ڈال دینا. بات ہو گئی تھی نا, میں نے کہنے والوں
حسین کے، ان کی اولاد کو سلام، ہم تمام کو حسین کی زیارت شرف عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو قائم فرما، ہمارے نسلوں کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت کو قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعلیم فرما، ہم کو ان کے ناصر و شمع فرما۔ کرام گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ سے سید آخر آقا مرحوم کی روح شاد کریں۔ اللہ